نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برائی کے بدلے بھلائی. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے. برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے. گندگی گندگی کو صاف نہیں کرتی. سوچئے کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو کھٹکتی ہو کہ یہ خراب ہے، یہ بری ہے، یہ اچھی نہیں. کسی انسان کی کوئی عادت، کسی کا آپ سے برا رویہ، کسی کا معاملہ غلط، خراب، کوئی بھی چیز. عام طور پر جب ہم اس کو دور کرنے چاہتے ہیں اپنے سے تو کیسے دور کرتے ہیں؟ نفرت کے ساتھ، برائی کے ساتھ. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور بڑھ جاتی اور پھیل جاتی. ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث. مسند احمد. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ نے رکھا یہ پروگرام اندر. ہر آدمی خود اپنی فطرت کے زور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس کو سماج میں سرخرو بنانے والا ہو، یعنی اس کی عزت ہو. پھر آدمی کیوں ایسا کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی روش سے ہٹ جاتا ہے؟ اس کا سبب جوابی نفسیات ہے، ریاکشن. سماج میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جذبات کو دوسرے آدمی سے کوئی ٹھیس پہنچے، ایک انسان کے جذبات کو کسی دوسرے سے کوئی ٹھیس پہنچے، آپ کو تو نہیں کوئی پہنچی ہوئی کسی سے؟ جی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے نا. اگر ریسنٹلی نہیں تو کوئی پرانی چیز ہم دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ مجھے کہا تھا. تو پہلا آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری عزت خطرے میں آ گئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اس نے میری بے عزتی کر دی. سب سے زیادہ اس وقت ہمیں بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اپنی بے عزتی کو محسوس کرتے. اپنی عزت کو محفوظ کرنے کا طریقہ اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ دوسرے شخص پر جوابی حملہ کر کے معاملے کو برابر کر لے. کسی نے اگر سخت بات کی ہے تو جواب میں انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کو ایسا مزہ چکھاؤں کہ آئندہ اس کو سبق ہو جائے، اس کو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے اور یہ آئندہ ایسا نہ کرے اور کسی کے ساتھ بھی نہ کرے. مگر یہ ایک غلط تدبیر ہے. ایسی کسی کارروائی کا کبھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح ایک گندگی کو دوسری گندگی کے ذریعے پاک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے ذریعے درست کیا جائے. اگر ایک نے غلطی کی ہے تو ہمیں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایسی تدبیر کرنی ہے کہ جس سے غلطی دور ہو جائے، نہ کہ ہم بھی ایک اور غلطی کر لیں. بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی نہیں، اس کی اصلاح کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ جس آدمی نے بد اخلاقی کا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق کا سلوک کیا جائے. جب آپ برے سلوک کا جواب برے سلوک سے دیں تو فریق ثانی کے اندر انتقامی نفسیات جاگ اٹھتی کہ میں اس سے بدلہ لوں گا. وہ آپ کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے اگر اس نے ایک ہرٹ کی تھی تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا سوچے گا اور اس سے بڑا کام کرے گا. اس کے برعکس اگر آپ برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیں تو فریق ثانی کے اندر شرمندگی کا احساس جاگ اٹھے گا. اچھا ہم کیا چاہتے ہیں؟ فوراً جاگے. بعض اوقات فوراً نہیں جاگتا، ذرا ٹائم لگتا ہے، تو ٹائم دیں اس کو. وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے گا. اس کا یہ جذبہ خود ہی اس کو مجبور کرے گا کہ وہ آپ کے بارے میں اپنے رویہ کو درست کر لے. یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے اور ایسا ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی معاملہ کو اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کا مسئلہ نہ بنائے،
یعنی ہر انسان کے اندر انتقام کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے جس کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے. انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے انسان کے اندر، اور انسان کیا چاہتا ہے؟ کسی طرح اس کو بجھائے یا اس کو ٹھنڈا کرے. تو جب انسان انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا. آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی معاملے کو اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ اس کو صرف حل کی نظر سے دیکھے کہ سلوشن کیا ہے. کسی شخص نے آپ کا دل دکھایا اور آپ نے اس سے بول چال بند کر دی، ہوتا نا ایسے کہ نہیں ہوا کبھی؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ پہلے سے بھی بڑھ گیا؟ اب جو بڑھتا ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہو؟ اب پیچ اپ چاہتے ہیں. اب کون آگے بڑھے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ عزت کا مسئلہ، انا کا مسئلہ، میں کیوں آگے بڑھوں؟ تو بے عزتی ہو رہی، اور اس طرح تو دوسرا شخص اور شیر ہو جائے گا. تو پھر اول درجے پر ہی انسان کسی کی ہرٹ کے جواب میں ناراض ہو کے کٹی کرنے کی بجائے کوئی اور سولوشن سوچے کہ اس مسئلے کو، یعنی کمیونیکیشن نہیں ختم ہونے دینا، اس طرح کا ناراض ہونے نہیں دینا کہ جس سے یہ بات چیت بند کرے اور کام خراب ہو. اس کا دوسرا حل سوچے. کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ بات بات پہ روٹتے ہیں، بات بات پہ موڈ آف کر لیتے ہیں، بات بات پہ منہ پھیر لیتے ہیں، بات بات پہ بات چیت بند کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جب کسی کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یا کیا کرتے ہیں آپ؟ خاموشی. کیا مطلب ہے خاموشی کا؟ ناراضگی؟ نہیں، کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں. یا دو کام کرتے ہیں اور دونوں ایکسٹریم پہ. یا تو بالکل بول چال بند، ایسی خاموشی کہ پھر دوبارہ منہ نہیں کھلتا. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ایسی چیخم دھاڑ جو زائد ضرورت ہے. نہ اس سے حل ہو رہا ہے معاملہ، نہ اس سے ہو رہا ہے. اگر آپ ایک کے بدلے دو سنائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اور اگر آپ ایک بھی نہیں کریں گے، یعنی بات چیت ہی ختم کر دیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا. کیا یہ سولوشن ہے؟ دونوں ہی نہیں سولوشن. پھر کریں تو کریں کیا ہونا چاہیے؟ حل ڈھونڈے نا. یعنی وقتی طور پر آپ خاموش ہو جائیں، لیکن وہ اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ جو سالوں پہ محیط ہو. لیکن آغاز کون کرے اس کا؟ اکثر یہ بات درست ہے ان کی کہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ صرف غلط فہمی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہے ہوتے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سن نہیں رہے ہوتے. ہم جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کریں تو ہم اپنے دماغ کا سوئچ آف کر لیتے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں. چاہے ہم کان بھی لگائے ہوئے تو ہم سنتے کوئی نہیں. اب وہ اگلا بندہ ایکسپلین کر رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ کیا تھا. بس آپ نے کسی کو کسی کام بھیجا، وہ گھنٹہ لگا کے آیا. آپ کا کیا خیال ہے جب وہ آئے گا اور ایکسپلینیشن دے گا تو آپ سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے اس کو؟ نہیں سنیں گے. اس وقت یا تو ڈانٹیں گے یا بولیں گے نہیں. سنیں گے تو مانیں گے بھی نہیں، ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے، اعتماد ہی نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض اوقات بیچ میں آنے والے پہلے سے معاملے کو زیادہ خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے بھی کچھ زخم ہوتے ہیں جو ان کو موقع مل جاتا ہے پنگرنے کا. وہ یا ادھر یا ادھر، یا اس کا ساتھ دیں گے یا ادھر دیں گے. نہیں، وہ تو اس طرح نہ بات کریں، لیکن یہ کہ لکھ کے کر لیں، کسی اور طریقے سے کر لیں. لیکن بات بہت سارے لوگوں میں نہ پھیلائیں، کیونکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو لوگوں کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے نا، آپ آپس میں نہیں طے کرتے، کسی اور سے کرتے، تو اس کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کی، کسی اور کو کیوں جا کے میری شکایت نہیں، میری بےزتی کرا دی تم نے. اور کسی اور چیز کو چھیڑ کے تو بات کو دفن کر کے تو کوئی اور چیز شروع کر دی جائے. یہ بھی ایک اچھا حل ہے. یعنی ضروری نہیں کہ اس بال کی کھال اتارنے لگے، یہ ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، پھر ویسا ہوا تھا. اس کو کریں ادھر دفن، اور اس کے بعد آپ اس طرح بہیو کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ جب کمپیوٹر آپ کا کریش ہو جاتا ہے، یا وہ سٹک ہو جاتا ہے، یا وہ فریز ہو جاتا ہے، ہالٹ پہ آ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ ری بوٹ، ری سٹارٹ، ری فارمیٹ. ہوا کیا تھا؟ وائرس آ گیا تھا. انسانی تعلقات میں بھی شیطان آ جاتا ہے بیچ میں. تو فریش سٹارٹ لے لیں. دونوں آپس میں طے کر لیں کہ جو کچھ ہو گیا نا اس کو تو کریں دفن، گڑے مردے نہ اکھاڑیں، آگے چلیں، آگے دیکھتے ہیں، اور آئندہ وہ غلطی نہ دہرائیں جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. مٹی پاؤ. مطلب یہ کہ آپس میں
بہت یہ چھیڑنے کی وجہ کیسے ہوا کیوں ہوا، پھر ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں، پھر ایک دوسرے کو. ظاہر ہے کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے پاس، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو کریں گے نا کہ نہیں آپ یہ غلط فہمی دور کرنا، وہ غلط فہمی تھی یا نہیں تھی، جو بھی تھا ڈالیں اس کو ایک طرف، آگے چلتے ہیں. دیکھیے حل حدیث کے اندر موجود ہے اور آپ وہ پڑھ ہی نہیں رہے اور اپنی کہانیاں بتا رہے ہیں. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی نا، آپ کو بھی غصہ آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر ادھر ہوئے، جذبز ہوئے، پھر اس کے بعد آپ گئے اور آپ نے جا کے تو اپنا روٹین میں جو آپ کسی کے ساتھ احسان کا کام کرتے وہ آپ پھر کر لیں، بات ختم ہو جائے گی. اگر نہیں بھی ہوگی تو صبر کریں تھوڑا سا، کیونکہ صبر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھی تھی تو آپ کی کلاس والا نے آپ سے کہا کہ یہ مجھے یہ چیز دے دیں یا یہ پاؤں ہٹا لیں یا کچھ بھی چھوٹا موٹا، تو اب اس نے نہیں ہٹایا اور آپ کو سخت غصہ آ گیا کہ اس نے میری بات نہیں سنی. اچھا اب آپ چپ ہو گئی، کچھ نہیں کہا، کلاس ہو رہی ہے یا ویسے بھی وہ بھی چپ ہے آپ بھی چپ ہیں. گھنٹہ دو گزرے، بیچ میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اب اچھا کیا ہو سکتا ہے، مثلا لین دین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کہیں اوکے السلام علیکم، خلاص بات ختم. یعنی کوئی بھی ایسا نقطہ چھیڑ لیں کہ جس سے آپ پھر کس پہ آ جائیں، کامن گراؤنڈز پہ آ جائیں. اس کو بلائیں. جب تک بلائیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، آگے گاڑی نہیں چل سکتی. لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث. بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی تو اس کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتی. اینی ویز معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ کسی کی برائی کے جواب میں کیا بھلائی کر سکتے. اپنے آپ سے پوچھیے اور یہاں سے نکل کر دیکھیے کہ آپ نے اس پر عمل کتنا کیا. چلیے اس وقت سوچیے جو میں نے پوچھا تھا نا کہ کسی نے آپ کا دل تو نہیں دکھایا ہوا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا تو نہیں کیا ہوا. اب آپ سوچیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے جا کے اچھا کرنا ہے. کر کے آئیے پھر کل مجھے بتائیے انشاءاللہ. اور ہر سچویشن میں اچھا کرنے کا مطلب فرق ہے. کہیں مال سے اچھا کریں گے، کہیں اسمائل سے، کہیں سلام سے، کہیں معاف کر کے، یعنی کوئی بھی طریقہ آپ کریں، لیکن جب آپ اچھا کریں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا، اس کے سوا حل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ریئلائز کرانے کا اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. بدتمیزی اور بد اخلاقی ہی واحد ذریعہ نہیں کہ جس سے آپ کسی کی اصلاح کر سکے اور اس کے ساتھ اس کو آپ سبق سکھا سکے. ہم کیا چاہتے ہیں، سبق سکھائیں، تو صرف دھمکی اور غصہ ہی سبق سکھانے کا ایک طریقہ رہ گیا. اور بھی تو ہے نا، آپ اگریسو ہوئے بغیر بھی فرم ہو سکتے ہیں اپنی بات میں، اپنے اصول میں. اپنا اصول نہ چھوڑیں لیکن اخلاق بھی نہ چھوڑیں. ہم کیا کرتے ہیں، یا اصول چھوڑ دیتے ہیں یا اخلاق چھوڑ دیتے ہیں، تو دونوں ہی چلیں گے ساتھ. یہ زندگی کا امتحان صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا کامیاب. صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے پاس اجر ہے نا. مقربین کے درجے جو ہیں وہ ملنے آسان نہیں ہیں. کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا؟ تو اخلاق کی مار جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی مار ہوتی ہے تو بڑا ہی مشکل کام، لیکن جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. اور یہی موقع ہوتے ہیں اجر کمانے کے. میں یہ سچویشن اس لیے پوچھتی ہوں کہ یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہیں، ہوتی ہے نا، اور اس وقت ہم عمل کرنا بھول جاتے ہیں. تو پھر جب آپ کے ساتھ اب نیکسٹ ٹائم پیش آئے گی تو آپ کو مدد دے عمل کرنے میں. دیکھیے جو چیز بہت فائدہ دیتی ہے نا وہ دھیما ہو جانا ہے. دھیمے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے کو آپ شور مچا کے بھی حل کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو آپ آرام سے بات کر کے بھی حل کر سکتے ہیں. اس معاملے کو اسی وقت آپ آرگیومنٹ کر کے بھی سلجھا سکتے ہیں اور اس معاملے کو اس وقت چھوڑ کے کسی اور چیز میں مصروف ہو کے واپس آ کے ٹھنڈے دل سے بھی سالو کر سکتے ہیں. کسی معاملے کو آپ نفرت کے ساتھ بھی حل کر سکتے ہیں اور کسی معاملے کو آپ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ بھی حل کر سکتے ہیں. چوائس آپ کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں وہ کیسے ملے گا. اصل تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ مسئلہ حل ہو، جو چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا گول ہے اس تک پہنچے. مثلا بلی نے جب شکار کرنا ہوتا ہے چوہے کا تو کیا کرتی ہے،
کیسے بیٹھتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کو چوزا پکڑتے ہوئے یا چوہا پکڑتے ہوئے یا کچھ بھی؟ کیسے بیٹھتی ہے؟ آتی کیسے ہے؟ بہت دبے پاؤں آتی ہے، اور سانس بھی لگتا روک لیا اس نے، اب اتنا صبر کرتی ہے، اور بعض اوقات کافی دیر تک وہاں سٹل کھڑی رہتی ہے، اور پھر اچانک حملہ کرتی ہے، پوری تدبیر کر رہی تھی اس وقت۔ مجھے اتفاق سے کینیا جانے کا اتفاق ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو میں نے لائیو ہنٹنگ دیکھی تھی۔ ہنٹنگ سے مراد یہ جو شکار کرتے ہیں نا، جیسے چیتا وغیرہ، وہ ولڈر بیسٹ کا اور اس طرح کے جانوروں کا شکار کر رہے تھے۔ تو ان کا نا ایک ٹائم ہوتا ہے، جیسے ارلی مارننگ اور آفٹر مغرب کے قریب قریب، یعنی ملگجے میں وہ شکار کرتے ہیں، دن کی روشنی میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ چیتا کتنی دیر ایک جگہ پر بس کھڑا تھا اور اس نے نظر لگائی ہوئی تھی، نہ وہ ہل رہا تھا نہ، بس کھڑا تھا۔ کہتے کہ کتنا پیشنس ہے اس میں، اور جب تک شکار اس کی زد میں نہیں آئے گا اس نے وہاں سے بھاگنا ہی نہیں۔ چیتے کا دوڑ تو سب کو پتا ہے نا کہ تو وہ اندر دھند بھاگتا چلا جائے۔ تو ہم لوگ پہلی بات تو یہ کہ پلاننگ نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ صبر نہیں کرتے، تیسرا یہ کہ غور نہیں کرتے کہ کس اینگل سے اس مسئلے کو سلجھائیں تو یہ سلجھے گا، شکار کرنا کہاں سے، یہ نہیں دیکھتے۔ بس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے، یا زبان کی ہے یا جسمانی ہے یا کوئی اور ہے، بس طاقت کے بل پہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ وقتی طور پر تو آپ کسی کو دھمکا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پرماننٹ سولوشن ہوگا؟ نہیں۔ یعنی زور جبر سے دل نہیں جیتے جا سکتے، اور جب دل نہیں جیتے جاتے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ سوچئے کوئی شخص ایسا ہے جس سے آپ کو کوئی سخت کلیش ہوا، مثلا پاسٹ میں کوئی ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، اور آپ کی بول چال بند ہے۔ اب آپ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہن بھائی قریبی رشتہ دار، آپ کو پتا ہے کوئی شخص سفر کر رہا ہے، صرف انا کی وجہ سے وہ اب دوبارہ نہیں بات کر رہا، یا آپ سے کمیونیکیشن ختم ہو گئی، اور آپ بھی بھرپور طریقے سے انا کا شکار ہیں، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اگر میں نے پہل کی تو وہ تو پھر آئندہ یہی کرے گا۔ بائی دا وے، لوگوں کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بدل نہیں سکتے آپ، جنہوں نے کرنا انہوں نے پھر بھی وہ غلطی کر رہی ہے، انہوں نے وہیں جا کے پھسلنا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ نتیجہ اس کا دیکھیے کہ کیا مثلا ہسبینڈ وائف کے درمیان ہی اگر کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو نتیجہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کوئی بتائے گا؟ گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ جو گھر ٹوٹتے ہیں نا وہ عام طور پہ چھوٹی باتوں سے شروع ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑی قیامت نہیں ہوتی، چھوٹے ایشوز سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ بات نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا، دونوں طرف شیطان غلط فہمیاں اور ڈالتا جاتا ہے اور ڈالتا جاتا ہے اور ڈالتا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف نے تو بات ہی نہیں کرنی بھی آپ ہی کوئی ہے، آپ نہیں منانا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت۔ کیا واقعی ضرورت نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہے بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور پھر چھوٹی سی بات پر وہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے یہاں کوئی خیر دیکھی نہیں، وہ کہتی مجھے تو کوئی خیر آج تک ملی نہیں، میں نے واپس جوڑ کے کیا کرنا، میں اس سے بہتر الگ ہی رہوں۔ حالانکہ حقیقت نہیں۔ ایسے موقع پر جب یہ خیال آئے تو فوراً سوچے کہ کہاں کہاں خیر ملی تھی، کون کون سی خیر پائی تھی، کوئی تو وقت ہوگا نا، کہیں تو ہوگی خیر، اس کو یاد کرے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان نقصانات پہ غور کریں کہ جو پیش آ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور پھر یہ کہ اگر شیطان یا نفس آپ کو یہ ورغلائے کہ دیکھو اگر تم نے شروع کیا یا تم نے بات کی تو پھر کیا ہوگا، تم نیچی ہو جاؤ گی۔ ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو کہے کہ بہادر وہ ہے جو غصے میں خود کو کنٹرول کر لے، ایسے موقع پر پہل کر لے، اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میرے اندر یہ جرت ہے۔ پہلوان وہ نہیں نا جو کشتی میں کسی کو پچھاڑے، پہلوان وہ ہے جو خود کو کنٹرول کر سکے۔ یہ آپ کی انا ہوتی ہے کہ جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اب آپ کی بہادری کا سوال ہے، ویسے تو آپ بڑے انرجیٹک اور بڑے بہادر ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، کیا آپ اس معاملے میں بہادر ہیں کہ اپنے نفس کو آپ قابو کر سکیں؟
اچھا ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بےعزتی کر دے، آپ کو شرمندہ ہی کر دے، آپ آگے ہاتھ بڑھائیں، قدم اٹھائیں اور کوئی آپ کی بات ہی نہ سنے، آپ کو ذلیل کر دے، تو بھی کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہی ہوں، مجھے تو کسی انسان سے تو کچھ نہیں چاہیے، اور آپ کے لیے وہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے لیے جانور بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے پیسہ بھی قربان کرتے ہیں، اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں، لیکن اپنی انا نہیں قربان کر سکتے۔ تو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو، جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کا معنی آسان نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ بس اتنا کہنے پہ وہ کوئی ایمان لے آئے، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ ام تدخل الجنت، بات ہے نا کہ لوگ سمجھتے کیسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ اللہ نے آزمایا نہیں تم کو۔ آزمائش تو ہوگی، آزمائے بغیر نہیں آپ جا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ ایک ہی حادثہ ہوا، آپ کا کیا خیال ہے یہ اتفاق تھا؟ یعنی کہ بائی چانس ہی ایسا ہو گیا؟ نہیں، ٹیسٹ تھا، امتحان تھا جو آج ہی پیش آنا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ہم پڑھتے ہیں نا کوئی چیز اور ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، ادھر ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی دن ہوتا ہے۔ پھر یا تو ہم پاس ہوتے ہیں یا ہم فیل ہو جاتے ہیں، یا ہم جیتتے ہیں یا ہم ہار جاتے ہیں۔ پھر چوائس آپ کی، آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے۔ حقیقت ہے کہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ ہم اہم ہیں، ہم امپورٹنٹ ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم اچھے ہیں، تو مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان ہر جگہ ایک ہی ہے، یہ نفس ہر ایک کا ساتھ ہے، چاہے آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، چاہے آپ کسی بینک میں، چاہے آپ کسی بازار میں، یہ ساتھ ہے۔ جب تک اس پہ قابو نہیں ہم پا سکتے، ہم حرم میں پہنچ کر بھی انسان نہیں بنتے۔ کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کر کے آئے اور ان میں تبدیلی آ جائے؟ کچھ بھی نہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آتے ہیں۔ صحابہ کرام میں خوبی یہ تھی کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آج ہم نے دین کے نام پر ظاہر کو زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور باطن ہمارا ویسا ہی ہے، اس پہ اتنی توجہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنے سے پوچھا کریں کہ کیا میرا باطن میرے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیونکہ یہ ہم صرف خود ہی دونوں آئینے دیکھ سکتے ہیں، اندر کو بھی ہم ہی دیکھ سکتے ہیں اور باہر کو بھی ہم ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا سکھائی گی نا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ چلیے اب جائیے صبر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔